تو اس میں یہی بتایا گیا اس آیت میں کہ جو ہے کچھ جو ہے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو شک ہوتا ہے، تذبذب کا وہ شکار ہوتے ہیں، ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. یہ ایمان کمزور والوں کی اللہ تعالیٰ آیت بتا رہے ہیں کہ کچھ حق کے قائل بھی ہوتے ہیں مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ اس کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھی برداشت کر جائیں. مطلب یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بجلی کی کڑک سن کے اپنے کانوں پہ انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے جس طرح ابھی وہ ان کی بصارت لے جائے گی. جب روشنی ہوتی ہے تو تب وہ چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی لے رہا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے. مطلب کہ جس طرح مطلب جو چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں نا، مجھے لگتا ہے میں ایسی ہی ہے میجورٹی جو ہے نا. مطلب ہمیں جو چیزیں قرآن پاک کی اچھی لگتی ہیں اور جو ہمیں آسان بھی لگتی ہیں کہ میں فالو کر سکتی ہوں تو میں کر لیتی ہوں. لیکن جو چیزیں مشکل لگ رہی ہیں، جس میں نظر آئے کہ تکلیف ہے، مصیبتیں بھی ہیں، تو وہ پھر نہ اس میں بندہ پھر رک جاتا ہے. تو وہ اس کے اندر وہ اتنی زیادہ ایمان کی طاقت نہیں ہوتی کہ بندہ وہ جو ہے مصیبتیں لینے کو بھی تیار ہو. تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ وہ لوگ لے رہے ہیں. پھر اس کے بعد لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچایا. پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تو ہوں جس نے زمین بنائی، فرش ہمارے لیے بنایا جس میں کئی راستے ہیں ہمارے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ بارش کرتے ہیں اور اس بارش سے ہمارے جتنے بھی کھیت ہیں جن سے ہم پیداوار جو ہے حاصل کرتے ہیں، اپنے کھانے کا سامان جو ہے ہمارا سارا، وہ سارا جو سسٹم ہے وہ بارش کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بارش کے ذریعے سے میں تمہاری پیداوار بھی نکالتا ہوں جس سے تمہیں رزق بھی پہنچتا ہے. تو ساری چیزیں تو میں کر رہا ہوں، تو پھر میرے علاوہ کوئی دوسرا اور کون جس کی تم بندگی کرو. اب اس کی عربک بھی دیکھ لیتے ہیں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، وہی چیز اللہ تعالیٰ جس طرح میں نے یہاں پر آپ کو بتائی تھی کہ یہ بجلی کی کڑک سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. یجعلون اصابعہم فی اذانہم کانوں میں لے لیتے ہیں، اور من الصواعق کی حذر الموت، وہ جو کڑک سے تاکہ ان کو ڈر ہوتا ہے موت کا. واللہ محیط بالکافرین، محیط کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ گھیرے میں لیے ہوئے ہے کافروں کو. یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد البرق کا مطلب کہ برق جو ہے وہ بجلی کو کہتے ہیں، مطلب قریب ہے کہ وہ بجلی جو ہے ان کی جو ہے آنکھوں کی بصارت ہے وہ لے جائے. ابصارہم کا مطلب ہوتا ہے بصارت، مطلب آنکھیں. کلما ضاء لہم مشوا فیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ روشنی کرتے ہیں لہم ان کے لیے، مشوا تو وہ چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اظلم مطلب جب اندھیرا کرتے ہیں، علیہم ان کے اوپر، کام کا مطلب ہے کھڑے ہو جانا. وَإِذَا مطلب وہیں پہ جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اندھیرا ہوتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی سماعت ہے اور بصارت ہے وہ لے جاتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اس سے مراد وہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا، کہ جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں یا جن کے اوپر میں فالو کر سکتی ہوں وہ کر لیتی ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکامات ہیں جن کے ساتھ مصیبتیں تکلیفیں اٹیچ ہیں تو وہ پھر میں اس میں وہ جو ہے اس میں رک جاتی ہوں. تو لیکن یہ کہ مجھے سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ یہ حق جو ہے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ایمان کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں وہ تکلیفیں نہیں لیتی. تو اس سے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تو جو تھوڑا بہت اس کو حقیقت نظر آ بھی رہی ہے وہ بھی اس کی صلاحیت بھی چھین لوں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کیا. یا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور اے لوگو، اے انسانوں،
عبودو مطلب عبادت کرو ربکم اپنے رب کی، اللہ زی وہ جو خلقاکم جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین ان لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ زی جعلا اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے لاکم تمہارے لیے اردا زمین بنائی، فراشن فرش و سما اور آسمان بنان چھت، وانزل من السماء اور نازل کیا آسمان سے مان پانی، فاخرج پھر نکالا بھی اس سے من الثمرات پھل، رزق اللہ کم جو تمہارے لیے رزق ہیں، فلا تو نہ تجعلوا تم بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک، وانتم تعلمون اور تمہیں پتہ بھی ہے اس چیز کا، تمہیں علم بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں شک ہے نا ان آیتوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ تم بھی اس طرح کی کوئی آیت بنا کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور گواہوں کو بھی لے آؤ۔ چلیں اس کا ترجمہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بھی بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو تم چاہتے ہو مدد کے لیے بھی لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر دکھاؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اس آگ سے ڈرو، اللہ تی وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہے، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جو کہ منکرین حق کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو یہ اس مانند ایک ہی صورت بنا لو، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو مدد کے لیے لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نہیں ایسا کر سکتے، یقیناً تم نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے، جو حق سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے عمل کرتے ہیں نیک، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے جنت ہے جس میں نہریں بہتی ہیں، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل بھی درست کر لیں تو انہیں آپ خوشخبری دے دو، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں اگر تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں جنت ملے گی، رزق بھی وہاں پہ ملے گا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا چاہے وہ مثال ایک چھوٹی سی مکھی کی طرح کی ہی کیوں نہ ہو، مطلب اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی جن کو ہم اپنی نگاہ میں جیسا مکھی ہے اس کو ہم بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کی بھی مثال، اللہ کو ایسی مثالیں دینے میں کوئی شرم نہیں ہے، حق کی بات کہتے ہوئے کوئی شرم نہیں ہے، مطلب مفہوم جو ہے وہ یہ ہے۔ ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تم سے مطلب اللہ تعالیٰ مثالیں جو ہیں اس کی بیان کریں، جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ ان مثالوں کو دیکھ کے بھی جان لیں گے، اور جو ان کے رب کی ہی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگیں گے کہ ایسی مثالوں سے اللہ تعالیٰ کا کیا سروکار۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے بہت سارے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو راہ راست جو ہے وہ دکھا دیتا ہے، مطلب ایسی مثالوں سے جنہوں نے لے کر آنا ہے ایمان وہ ایسی مثالوں سے بھی لے آئیں گے، جنہوں نے نہیں لے کر آنا انہوں نے اس کے اوپر بھی کہنا ہے کہ یہ کیا چھوٹی سی مثال، اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے کیا سروکار، تو مطلب کہ وہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ نکال لیں گے، وہ نہیں لے کر آئیں گے ایمان۔ وہی نا وہ یہاں پہ بھی جس طرح بتایا گیا کہ جو مخالفین ہیں نا وہ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسا کلام ہے کہ جس میں ایسی حقیر چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔
لیکن جس نے سمجھنا ہے تو وہ اس سے بھی سمجھ لے گا، جس نے نہیں سمجھنا وہ اس میں بھی کیڑے نکال لے گا۔ یہ میں نے آپ سے بتا دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو کسی شرم نہیں آتی کہ وہ مثال بیان کرے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جنہوں نے ایمان لے کر آنا ہے وہ ایمان لے آئیں گے، فَيَعْلَمُونَ، اور ان کو پتہ ہے کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے کہ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اسی مثال سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ کثیرہ، مطلب یہدی کا مطلب ہدایت، اور کثیر بہت ساروں کو۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا مگر انہی کو جو کہ فاسق ہیں۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اب اس کا مطلب بھی سمجھ لیتے ہیں، وہ اس سے گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس کا بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھ لیتے ہیں، جس نے یہاں پہ فاسق کا مطلب بتایا گیا کہ نافرمان، اطاعت کی حد سے نکل جانے والا۔ بادشاہ اپنے ملازموں اور رعایا کے نام پر جو فرمان یا ہدایات جاری کرتا ہے ان کو عربی زبان میں عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے عہد سے مراد اس کا وہ مستقل فرمان ہے جس کی روح سے تمام نوع انسانی صرف اسی کی عبادت، بندگی، اطاعت اور پرستی کرنے پر مامور ہے۔ مضبوط باندھ لینے کے بعد سے اشارہ اس طرف ہے کہ آدم کی تخلیق کے وقت تمام نوع انسانی سے اس فرمان کی پابندی کا اقرار لیا گیا تھا، جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت میں بھی بیان ہوا ہے۔ مطلب اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا تھا کہ ہاں جی آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس اقرار کی بات کریں کہ وہ ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم آپ ہی ہمارے اللہ ہیں اور ہم ہی آپ کی بندگی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عہد کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ تمہارا وہ عہد جو تم ساری روحوں نے لیا تھا اس کو یاد کرو۔ اور جو ہے مضبوط باندھتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے جو فاسق، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اس سے مراد جو ہے وہ والے احکامات بھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جوڑنے کا حکم کسی چیز کو دیا ہے، فور ایگزامپل رشتہ داری، تو اگر ہم اس کو توڑ دیتے ہیں یا پھر زمین میں فساد، یا بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جڑے رہنے کا حکم دیا لیکن ہم اس میں دراڑ ڈالتے ہیں، فساد جس سے پیدا ہوتا ہے، فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے ہم انکار کر سکتے ہیں جبکہ ہمارا تو وجود بھی نہیں تھا، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لائف دی، زندگی دی، اور پھر اس کے بعد ہم پھر قبروں میں جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور زندہ کرنے کے بعد دوبارہ پلٹ کر جائیں گے آخرت کی طرف، حساب و کتاب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، انسان کے لیے،
پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف بھی ہماری عقلوں کو توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح وہ 7 آسمان بنے کیسے ہیں. ہر وہ چیز کا علم رکھنے والا ہے. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا. آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی تو رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے ایک انسان بنانا ہے، اس کی تخلیق کرنی ہے آدم علیہ السلام کی. تو کیونکہ ہم انسان سے پہلے جو ہے جنات جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مخلوق تھی، بنی ہوئی تھی، اللہ نے بنائی ہوئی تھی. تو وہ دیکھ چکے تھے فرشتے کہ جنات، کیونکہ جنات کو بھی اختیار دیا گیا انسانوں کی طرح، تو ان کے پاس بھی اختیار ہے. تو وہ دیکھ چکے تھے کہ کس طریقے سے خون ریزیاں آپس میں ہوتی ہیں، فتنہ فساد ہوتا ہے. تو ان کے وہی جو تجربات تھے جنات سے جو انہوں نے مشاہدہ کیا تھا وہ بتایا تھا کہ یہ بھی ایسا ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تخلیق کرنا ہے، مجھے پتہ ہے کہ کیا جو ہے بہتر ہے. تو اب یہی تو چیز تھی، اسٹارٹ ہوئی تھی جہاں سے جو ہے شیطان جو ہے وہ دشمن ہوا تھا انسان کا. اور تب بھی تو اس نے جنت سے نکالا تھا آدم اور حوا کو، کیونکہ اس کو تھا کہ خلافت مجھے ملے گی. تو وہ خلافت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دی، تو جس سے اس کو، اور اس نے پھر حقیر، اور سب سے بڑی چیز ہے اس نے حقیر سمجھا آدم علیہ السلام کو. اس نے کہا کہ یہ جو مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں جو آگ سے بنا ہوں، اس کو کیوں دی جا رہی ہے خلافت، جبکہ میں اس سے بہتر ہوں. مطلب میں آ گئی نا اس چیز کے اندر. پھر اس کے بعد جب میں آ بھی گئی تو چلو اس نے گناہ کر بھی لیا، لیکن اس نے پھر معافی نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگی، بلکہ اس نے اکڑ دکھائی. اس نے کہا کہ میں آپ کی اس آدم اور آدم کی جتنی بھی نسلیں ہیں ان کو قیامت تک میں ان کو بہکاؤں گا، اور جتنے بھی میں لوگ اپنے ساتھ دوزخ میں لے کے جا سکا میں لے کر جاؤں گا. مطلب اس نے، آپ اس کو وہ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں. اور جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، جب ان کو زمین میں جنت سے نکال کے زمین میں جب ڈالا، تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی. آپ ان دونوں کا کمپیریزن کریں. آدم علیہ السلام نے شیطان کی طرح یہ نہیں کہا کہ مطلب اکڑ نہیں دکھائی، بلکہ آپ نے روئے، توبہ کی، معافی مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کلمات بھی سکھائے، آگے وہ آئیں گے جس میں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے آپ جو ہے معافی مانگ سکتے ہو. اور پھر آدم علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں معاف بھی کیا. اور جبکہ شیطان ہے اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے بلکہ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو. تو یہ 2 ایٹیٹیوڈ ہیں، 2 پرسنالٹیز ہیں، آپ دیکھیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں اس معاشرے کے اندر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نا علم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پاس دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم دے دیا آدم علیہ السلام کو. اس لیے تو اب ہماری جو جنریشن ہے، کسی کے پاس IT کا بہت زیادہ نالج ہے، کسی کے پاس سائنس، کسی کے پاس مطلب ڈفرینٹ قسم کے علوم ہیں نا، لیکن اس کی بنیاد تو آدم علیہ السلام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارا علم دے دیا تھا. اور فرشتوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے. فرشتوں کے پاس صرف اتنا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام اسائن کیا صرف اتنا علم ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو سارا علم دیا. تو اسی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ آدم کی نسل میں سے کچھ IT کے اندر ایکسپرٹ ہیں، کچھ سائنس کے اندر، کچھ جو ہے سائیکولوجی کے اندر، کچھ میڈیکل کے اندر. تو یہ سارے علوم ہیں، کچھ فزکس کے اندر، کچھ میتھمیٹکس کے اندر، اس طرح فلکیات کے اندر بہت سارے شعبے ہیں. تو وہ ساری بنیاد تو آدم علیہ السلام ہے نا، وہاں سے جو ہے سارا جو ہے وہ اس کی ابھی تو اس کی انتہا ہونی ہے سارے علم کی. ابھی تو بہت ساری ایکسپلوریشن ہوئی ہے، بہت زیادہ ڈسکوریز ہوئی ہیں، اور ابھی بھی ہونی باقی ہیں. اب اس کا عربک بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ زینہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ. وہی نا میثاق کرتے ہیں پھر وہ توڑ دیتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم، امر کہتے ہیں حکم کو، اللہ نے جس کا حکم دیا بھی ان یوصل، کہ جس چیز کو بھی اللہ نے حکم دیا جوڑے رکھنے کا.
وَيُفْسِدُونَ وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارے میں. کیف تکفرون تم کس طرح انکار کرتے ہو باللہ کہ اللہ کا، وکنتم امواتا جبکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم احیا مطلب زندگی دی اللہ نے، تم ثم پھر یمیتکم تم پھر موت دیے جاؤ گے، ثم پھر یحییکم تم زندہ کیے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هو الذی خلقکم لکم فی الارض جمیعا وہی تو ہے جس نے پیدا کیا زمین کو سب کے جو بھی اس کے اندر سب کچھ ہے. ثم استوى الی السماء پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، فسواہن سبع سماوات سبع کا مطلب ہوتا ہے 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے تہبت ہے. وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا رب نے فرشتوں سے بے شک میں بنانے لگا ہوں زمین میں خلیفہ، قالوا کہا اتجعل فیہا کیا تو بنائے گا اس میں من یفسد فیہا جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء جو کہ خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک اور ہم تو ہیں ہم تو تسبیح کرتے ہیں آپ کی، ونقدس اور پاکی بھی بیان کرتے ہیں کا آپ کے لیے، قال کہا انی اعلم بے شک میں وہ جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے نام سکھائے، کُلَّہا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیے، فَقَالَ أَنبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ اور کہا کہ بتاؤ مجھے اگر تم سچے ہو تو. پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے. وہ فرشتے آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پاک ذات ہیں اور آپ کے پاس سارا علم ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی ہے جتنا آپ نے ہمیں علم دیا اتنا ہی علم ہے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا پھر انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نام آدم علیہ السلام سے پوچھے کہ تم بتاؤ. جب اس نے ان کو سب کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. تو مطلب آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے علم کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہاں کی. جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانیوں میں شامل ہو گیا. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا اور نہ ظالموں میں شمار ہوگے. آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دی اور ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. مطلب کہ جنت سے نکال دیا نا، عیش و عشرت کی وہ زندگی جنت میں گزار رہے تھے تو وہاں سے اس نے نکال دیا شیطان نے جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ. پھر اللہ نے حکم دیا کہ سارے یہاں سے اتر جاؤ جنت سے، کیونکہ درخت سے منع کیا تھا نا، وہی تو درخت جو ہے اسی سے پھل کھا لیا. اللہ تعالیٰ کہ جہاں سے مرضی کھاؤ پیے لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، لیکن اسی درخت کو جو ہے نا وہیں سے جو ہے پھل کھایا. ترغیب جو دی شیطان نے، اور آج بھی تو یہی تو اس کی چال ہے، آج بھی تو یہی ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے وہاں پہ، اور تمہیں ایک دوسرے وہیں پہ تمہیں ٹھہرنا بھی ہے، زندگی بھی بسر کرنی ہے. دشمن سے مراد یہی ہے کہ آج آپ سموتھ تو لائف نہیں گزرے گی نا، یہاں پہ منافقین بھی آپ کو ملیں گے، کافر بھی ملیں گے. حق اور باطل کی جو جنگ ہے وہ قیامت تک رہے گی، اور اسی طرح جو ہے لڑائی اور فتنے فساد اور جو ہے پلاننگز ہیں وہ چلتی رہیں گی، لیکن اینڈ میں حق جو ہے وہ آئے گا. جس طرح پیچھے بھی اگر آپ دیکھ لیں ساری پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، حق اور باطل کی جنگ شروع سے ہے اور اینڈ تک رہے گی. اس میں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اب کس جماعت کا حصہ بنتے ہیں، چاہے وہ حق کا بنتے ہیں یا باطل کا. حق کا رستہ مومن کیا ہے، باطل میں منافق اور کافر دونوں آ جائیں گے. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ
اس کی عربک بھی دیکھ لیتے ہیں. کالا یا آدم انبئہم باسمائی فلما انباہم باسمائی قال الم اقل لکم اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. کہا اے آدم انبئہم بتاؤ نام. فلما انباہم پھر جب انہوں نے بتا دیے نام سب تو کالا کہا علم کیا نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم تم سے کہ انی عالم بے شک میں وہ جانتا ہوں غیب السماوات والارض جو بھی غیب ہے زمینوں کا آسمان کا. وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما اور جو کنتم تم چھپاتے ہو. اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا مگر ابلیس نے نہ کیا. ابا واستکبر وہ منکر بھی ہوا اور اس نے تکبر بھی کیا. وکان من الکافرین اور کافروں میں سے وہ ہو گیا. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اور جب ہم نے کہا اے آدم تم ٹھہرو تم و تمہاری بیوی جنت میں. وکولا منہا اور کھاؤ یہاں سے رغدن حیث شئتما جہاں سے تم چاہو. ولا تقربا اور نہ تم قریب جانا ہذہ الشجرہ اس درخت کے پاس. من الظالمین ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. فأزلہما الشیطان تو شیطان نے ان کو بہکا دیا انہا ان کو. فاخرجہما اور ان دونوں کو نے ہما کا مطلب دونوں کو نکال دیا وہاں سے مما کانا جس میں وہ تھے فی. وقلنا اور کہا اہبطوا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جاؤ بعضکم لبعض عدو تم بعد کے دشمن ہوں گے. ولکم وہ تمہارے لیے فیہ زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے. ومتاع الی حین ایک وقت تک. فتلقى آدم من ربی کلمات پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے اور توبہ کی. انہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. آج یہیں تک کرتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے اس پوری بک کو نا پڑھیں گے تو کافی جو ہے معلومات ہمیں ملے گی اور کافی جو ہے ہمیں روشنی بھی ملے گی. بس اب یہ ہے کہ ایکچول چیز جو ہے وہ عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے. اس کے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ جو ہے ٹرسٹ چاہیے. فیتھ میں سمجھتی ہوں اب مجھے اتنا علم تو نہیں ہے لیکن جتنا علم ہے میں سمجھتی ہوں ٹرسٹ جو ہم ایک انسان کے اوپر اتنا زیادہ کرتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں اور اس محبت اور ٹرسٹ کے اندر ہم جو ہے بہت ساری قربانیاں بھی دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہے ہمیں چھوڑے نہ. اور بلکہ اس کے چھوڑنے پہ ہم لوگ جو ہے انسیکیور بھی فیل کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس کے لیے جو ہے آپ کو اللہ پہ ٹرسٹ کرنا ہوگا اور محبت اللہ سے ہوگی. محبت ہوگی تو ٹرسٹ بھی ہوگا. ٹرسٹ ہوگا محبت ہوگی اللہ سے تو پھر قربانیاں دینا آسان ہو جائیں گی ورنہ مشکل ہے عمل کرنا. خیر چلیں نیکسٹ ٹائم ہم آگے یہاں سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے. تھینک یو.